بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ہم اسراء و معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں نے ان چند مشاہدات کا ذکر کیا تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر کیے۔ آج 3 قسم کے موضوع ہیں جن پر اشارتاً گفتگو کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر مکہ سے شروع ہوا مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک، اس میں حکمت کیا تھی۔ دوسری بات یہ کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہودیوں کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہے اور ہم یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یہ دعویٰ ان کا کہاں تک صحیح ہے، اور اگر ان کا یہ دعویٰ مان لیا جائے تو وہ ایک اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ بھی ہمارا ہے، مدینہ طیبہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ جب آپ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو آپ ان کے آنے سے پہلے یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں آباد تھے جن کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور تیسرا ٹاپک ہے وحدت ادیان، کہ آج ایک فکر چل رہی ہے دنیا میں کہ تہذیبوں کا تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ سارے دین اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کیا ہوا؟ تھوڑی بہت تبدیلی آ گئی، یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا، بیس تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور سبھی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو پھر یہ اختلافات کیوں؟ اس کا انہوں نے ایک حل پیش کیا ہے جو اپنے بعض جو جدید قسم کے اسکالر ہیں یا جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد، مندر اور گرجے کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تورات، انجیل اور قرآن ایک ہی جلد میں شائع ہونا چاہیے، جس کا جی چاہے قرآن پڑھے، جس کا جی چاہے تورات پڑھے، جس کا جی چاہے انجیل پڑھے۔ عام لوگ جو دین کی حقیقت سے ناآشنا ہیں وہ اس فکر کو بڑا اچھا کہتے ہیں کہ یہ صلح کن فکر ہے اور یہ نظریہ بڑا اچھا ہے، اس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، دنیا کے اندر جو پریشانی اور اختلافات ہیں یہ ختم ہوں گے۔ تو یہ فکر اور یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ پہلا پوائنٹ جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کے اس واقعہ اسراء و معراج کا ذکر کیا تو ایک مسجد سے لے کر دوسری مسجد تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اس کا سب سے پہلا تعلق اور لگاؤ مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمان کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی وہ جائے اس کو مسجد میسر آ جائے۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر کرائے پر لیا جائے تو مسجد قریب ہو، سفر کر رہے ہوں تو سٹاپ کرنے کے لیے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ سٹاپ کریں جہاں مسجد بھی ہو، نماز ادا کریں گے۔ تو مسجد کے ساتھ مسلمان کا ایک بنیادی طور پر قلبی اور روحانی تعلق ہے، اور یہ تعلق مسلمان کا، اس کا جو فضیلت بیان کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک واقعہ تعلق ہونا چاہیے، اور جس کا یہ تعلق ہوتا ہے مسجد کے ساتھ اتنا، اللہ رب العزت نے ان کو جو شان اور مقام بیان کیا ان کا، سورۃ نور میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر عام طور پر مسلمان افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں کہ جو بالکل جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر کے گوشہ نشین ہو گئے اور اپنے آپ کو راہب بنا لیا، اور لوگوں کے جو عطا پر، لوگوں کے دینے پر، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہے کہ کوئی کھانا دے جائے گا تو کھا لیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔
تو یہ فکر بھی اسلام کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے جو رہبانیت اختیار کر رکھی ہے اس کا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو شخص لوگوں کے اندر گھل مل کے رہتا ہے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے مصائب اور پریشانیاں تکالیف برداشت کرتا ہے، پھر بھی دین پر قائم رہتا ہے، یہ اس آدمی سے کہیں بہتر ہے کہ جو پہاڑوں میں اور غاروں میں نکل جاتا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہوں گا، نہ کسی کو کوئی بات سنوں گا، نہ میں کسی کے بارے میں بات کروں گا، نہ کسی کے ساتھ کوئی لفڑا ہوگا۔ تو آپ نے اس آدمی سے اس آدمی کو بہتر قرار دیا کہ جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کی طرف سے آنے والے مصائب پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ نور کے اندر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں کہ جن کا کاروبار، جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں اللہ جل شانہ جن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، کسی قوم کا سربراہ جو اپنی رعایا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے، امام عادل۔ اور دوسرے نمبر پر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور تیسرے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا، کام میں مشغول ہو گیا، اذان ہوئی، دوسری نماز کا انتظار ہے، اور اذان کے انتظار میں رہتا، اپنا کام بھی کرتا ہے اور نمازوں میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ مسلمان کا ایک روحانی اور قلبی تعلق ہے مسجد کے ساتھ، اس لیے سفر مسجد سے پہلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس جگہ گئے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ اب دیکھیے مکہ میں تھے تو بیت اللہ شریف وہاں موجود تھا، جب ہجرت کر کے آئے قباء میں 4 دن قیام کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد قباء تعمیر کی۔ پھر مدینہ طیبہ میں گئے تو سب سے پہلا یہ کام کیا کہ وہاں مسجد تعمیر کی۔ اس لیے مسجد کے ساتھ ایک مسلمان کا گہرا تعلق ہے۔ دوسرا، یہ جگہ جہاں سے چلے یہ جگہ برکت والی جگہ ہے، اور جس جگہ پہنچے وہ جگہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے۔ یہ جگہ برکت والی ہے مکہ معظمہ، اور اس جگہ سے جو پانی نکلا زمزم، اس جگہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کے تمام پانیوں سے بہتر پانی ہے، ماء مبارک، برکت والا پانی ہے، ماء مبارک فیہ شفاء سقم و طعام طعم، اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، اور غذا کی غذا ہے۔ تو جو پانی یہاں سے نکلا وہ بھی برکت والا، یہاں کی ہر چیز برکت والی۔ اور جس جگہ کی طرف گئے اس جگہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ مسجد اقصی بھی برکت والی اور اس کا ماحول بھی، اور اس کی برکت کا اب اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھیے سورہ نور ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔
اس مسجد اقصیٰ کے ماحول میں ارد گرد جو درخت اگتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ زیتون کا درخت ہے اور من شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت ہے۔ وہ درخت بھی برکت والا اور اس کا تیل بھی برکت والا، اس کا پھل بھی برکت والا۔ یہ ارض الانبیاء ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح مکہ معظمہ سرزمین ہے اور اسلام کا مرکز ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کی ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی، یہاں بھی اسلام پھیلے گا اور یہ علاقہ بھی آپ کے زیر نگیں آئے گا۔ اور جس طرح آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت ان لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے، اسی طرح جتنے نبی آئے ہیں بیت المقدس کے پاس، مسجد اقصیٰ کے پاس، سب کے آپ امام ہیں اور سب کے آپ سردار اور سید ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانا مقصود تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ جب تعمیر کی گئی تو اس کی تعمیر کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کروایا، نئے سرے سے تعمیر کروایا ابتدائی طور پر، یا انہوں نے تجدید کی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور قرآن پاک کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تعمیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے تجدید کی۔ کیونکہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو مسجد وضع اول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام، مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ میں نے پوچھا ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر پوچھا کم بینہما، ان کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ۔ اب یہ جو ہمارے پاس شواہد اور دلائل ہیں کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف کی تعمیر جب ابراہیم علیہ السلام نے کی تو انہوں نے بھی تجدید کی۔ بیت اللہ شریف اس سے پہلے تعمیر تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جو فرمایا نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قواعد کہتے ہیں بنیادوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی وہ بنیادیں پہلے تھی موجود، جبریل امین نے آ کر دکھائیں، آپ نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 40 سال، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان فاصلہ 1000 سال ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی سلیمان علیہ السلام سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ کس نے تعمیر کیا؟ ایک قول یہ ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یعقوب علیہ السلام والے قول کو زیادہ تر مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ اس کو پہلے یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس لیے یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ غلط ہے۔ ان کا ہیکل سلیمانی بنانے کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ مسجد اقصیٰ کو سلیمان علیہ السلام سے پہلے تعمیر کیا گیا، سلیمان علیہ السلام نے تجدید کی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو پھر کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی کہ جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملی۔ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جنوں پر حکمرانی تھی، انسانوں پر حکمرانی تھی، ہر چیز ان کے تابع تھی، حتیٰ کہ ہوا اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، جو ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی۔ صبح کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو اتنا فاصلہ طے کر دیتی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں غدوها شہر و رواحها شہر، اتنی تیزی سے ہوا ان کا تخت اڑاتی تھی کہ صبح کے وقت 1 مہینے کا فاصلہ طے کر لیتی، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کا فاصلہ۔ دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری منشا کے مطابق ہو۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی دی اور فصل خطاب بھی دیا، یعنی ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دی جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق۔ ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک کیس آیا داؤد علیہ السلام کے پاس، ان کے والد گرامی کے پاس۔ انہوں نے بھی فیصلہ کیا اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق، گواہوں کے بیان کے مطابق، اور وہ فیصلہ بھی صحیح تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی بھی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس دور میں 2 عورتیں تھیں جن کے پڑوس میں گھر تھے، ان کے بچے باہر گلی میں کھیل رہے تھے۔ ایک عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، وہ اس سے چھڑا نہیں سکے، اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ وہ عورت تیز ترار تھی، اس نے فوری طور پر دوسری عورت کا بچہ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ بچہ میرا۔ اس نے کہا میرا کدھر گیا؟ اس نے تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ وہ بچے دودھ پیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اب وہ عورت بڑی پریشان تھی کہ بچہ میرا ہے، لیکن وہ بیچاری تھوڑی عمر کی تھی اور سادہ عورت تھی، وہ دوسری بڑی کھرانٹ اور تیز ترار تھی۔ جب ان کا آپس میں نزاع جھگڑا ہوا تو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں وہ اپنا کیس لے گئے۔ داؤد علیہ السلام نے بیانات سنے تو اس عورت نے جو بڑی تھی، جس نے بچہ اٹھا لیا، جس کا حقیقت میں نہیں تھا، جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، وہ تیز ترار عورت تھی، اس نے اپنے دلائل، زور بیان اور چرب لسانی سے ایسے دلائل سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے کہ دوسری پیش نہ کر سکے۔ تو سلیمان، حکم یہ ہے شریعت میں کہ قاضی کے سامنے جب دلائل آئیں، قاضی دل کو نہیں جانتا، قاضی ان دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ اگر اس کا فیصلہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر دے گا، اگر اس کا فیصلہ صحیح نہ ہوا تب، اگر فیصلہ صحیح ہے تو 2 اجر دے گا اللہ اس کو۔ اگر فیصلہ صحیح نہ ہوا لیکن اس نے کوشش کی فیصلہ صحیح کرنے کی، پھر بھی اللہ اس کو 1 اجر دے گا، کیونکہ اس نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو بڑی عورت تھی، جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اب دوسری پریشان ہوگی کہ میں کوئی دلائل بھی پیش نہیں کر سکی، ثابت بھی نہیں کر سکی کہ بچہ میرا ہے۔ جا رہی تھی تو راستے میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے جب دیکھا ایک عورت بہت پریشان ہے اور دوسری بڑی خوش خوش جا رہی ہے تو انہوں نے ان کو روکا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے والد گرامی نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اور طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں پریشان نہ ہوں۔ چھری منگوائی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بچہ 2 حصوں میں کاٹ کر تقسیم کر دیا جائے، آدھا اس کو دے دیا جائے، آدھا اس کو دے دیا جائے، کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ تو یہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا اور جس کو ابھی عدالت سے بچہ مل گیا تھا، تو یہ کہنے لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ لیکن دوسری عورت جو تھی وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں جی نہیں، اسی کا بچہ ہے، میرا نہیں ہے، میں ویسے ہی اسی کا بچہ ہے، اس کو مارو نہیں، اسی کو دے دو، اسی کا بچہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو کہ بچہ اس کو پکڑا دو، وہ ہے بچے کی اصل ماں، تو اس کی ماں نہیں ہے۔ اگر تو اس کی ماں ہوتی تو کبھی بھی میرا یہ فیصلہ اس لیے تیار نہ ہوتی کہ میں بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ تو نے یہ سوچا کہ اس کا بچہ تو، تیرا بچہ تو بھیڑیا لے گیا، میرا تو مر گیا، اس کا کیوں باقی بچے؟ تیسری دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی کہ یا اللہ، اس مسجد میں جو شخص آ کر نماز ادا کرے، جب وہ نماز ادا کر کے فارغ ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ان کی زندگی میں دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف شد رحال کر کے جانا، قصد کر کے جانا کہ وہاں جا کر زیادہ ثواب ہوتا ہے، جائز نہیں۔ 3 مسجدیں، مسجد حرام بیت اللہ شریف، دوسری مسجد مسجد نبوی شریف، اور تیسری مسجد اقصی شریف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرے۔ یہ ہماری کھوکھلی سی یہ باتیں ہیں، عملی طور پر مسلمانوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔
مجھے تو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو آج ہمیں پتہ ہے کہ مسجد اقصی موجود ہے، ہر روز خبریں آتی ہیں کہ یہودیوں نے مسجد اقصی کے نیچے خندقیں کھود کر، سرنگیں کھود کر اس کو کھوکھلا کر دیا ہے، کسی وقت بھی اس کو گرا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے مسلمانوں کی صورتحال یہی رہی تو ایک وقت آئے تو ہماری اولاد کی اولاد جب ہو تو وہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں تو وہ پوچھیں کہ پاپا مسجد حرام تو یہ ہے جہاں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد اقصی کہاں ہے؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں تھی وہ؟ اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ اللہ رب العزت نے دونوں مسئلوں کا ربط آپس میں قائم کیا۔ دوسرا بالاختصار میں عرض کروں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یہ دعویٰ یہودیوں کا غلط ہے کہ مسجد اقصی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اسی طرح ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ مدینے میں یہودی پہلے آباد تھے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان علی بصیرت ہونا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان ایسا مضمون پڑھ لیتا ہے نیٹ پہ، کسی اخبار پہ، اور جو جدید طرز کے سکالر لکھتے ہیں جنہوں نے تحقیق نہیں کی، علم کی، اور لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی بات تو ان کی صحیح ہے، اور خام خواہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہودی مدینے میں پہلے آباد تھے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بہت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی بہت پہلے یمن میں، اس علاقے کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یمن کے علاقے میں ایک سد تھا جسے سد معرب کہا جاتا ہے، وہ بند تھا، باندھا ہوا، اس بارشیں ہوتی تھیں، پانی آتے تھے اور اس کے پیچھے رک جاتے تھے، اور اس بند سے وہ لوگ وہ جمع شدہ پانی سے اپنے باغوں کو، کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے۔ بہت باغات تھے، پھل تھے، اور یہ قوم بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی، حتیٰ کہ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، وہ بند ٹوٹا اور وہ باغات تباہ ہو گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، تو یہ قبیلے پھر مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ یہاں سے دو قبیلے چلے، ایک اوس اور خزرج، یہ یہاں آ کر یثرب میں آباد ہوئے۔ مدینے کا نام اس وقت یثرب تھا، یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، یہ آباد تھے، اور یہاں کیونکہ یہاں چشمے تھے، زمین زرخیز تھی، اور یہ کھیتی باڑی کرنے لگے، اپنی روزی کے لیے کوشش کرنے لگے۔ تو جب انہوں نے یہاں پر آبادی کی تو ان کے بہت بعد یہودیوں کے یہ تین قبیلے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں روزگار کے وسائل ہیں اور یہاں لوگ رہ رہے ہیں، تو یہودی بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ جو دو قبیلے آئے تھے پہلے، یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے، یہودیوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے۔ یہودیوں میں زیادہ سے زیادہ 8 یا 9 بندے مسلمان ہوئے، لیکن یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے اور انصار کہلائے، اوس اور خزرج۔ تو گویا کہ یہودیوں کے مدینے میں آنے سے پہلے یہ لوگ جو اصل مسلمان تھے مدینے کے انصار، یہ پہلے آباد تھے۔ یہ دعویٰ ان کا غلط ہے کہ یہودی پہلے آباد تھے تو ان کو نکالا گیا، پہلے وہی لوگ آباد تھے جو بعد میں مدینے میں رہے۔ اس لیے مدینہ پہلے بھی مسلمانوں کا ہے، آج بھی مسلمانوں کا، اور انشاءاللہ رہے گا۔ اسی طرح مسجد اقصی پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہودی چھپتے پھریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، اور وہ آپ نے فرمایا ان کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ پہاڑوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، جہاں بھی چھپیں گے، درختوں کے پیچھے، وہ مسلمان کو بول کر کہیں گے کہ یا مسلم یا عبداللہ تعال ھذا یہودی ورائی فقتلہ، آ میرے یہودی میرے پیچھے چھپا ہو، اس کو قتل کر، سوائے غرقد کے درخت کے۔ آپ نے فرمایا یہ شجرۃ الیہود ہے، غرقد کا درخت ہے۔ پچھلے دنوں اخبار پہ آیا تھا، پچھلے مہینے، کہ یہ حدیث فلسطین کے امام نے بیان کی، مسجد اقصی کے امام نے۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے بڑی سختی کی اور اس پر بڑا احتجاج کیا اور امام کو جیل بھیج دیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں بھی۔ بعد میں یہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن اخبار نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ یہودی دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے جو بھی ان کے اہم مقامات ہیں وہاں انہوں نے غرقد کے درخت بڑی کثرت کے ساتھ کاشت کیے اور کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے نبی کی بات غلط نہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا حالات پیدا ہو جائے تو ہم اپنے دفاع کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام جتنی پارکیں ہیں،
جتنی گورنمنٹ کی اہم عمارات ہیں سب میں انہوں نے ارد گرد یہ غرقت کے درخت کاشت کیے ہیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر یہ شوشہ اٹھتا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو جب سارے ملت ابراہیمی پر ہیں تو پھر کیوں نہ یہ اختلافات بلا کر سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس کا نام، اس کو ٹائٹل دیا انہوں نے وحدت الادیان کا، وحدت الادیان کا، اور انہوں نے یہ پروگرام پیش کیا ہے کہ ایک بڑا سارا ہال بنایا جائے، اس کا نام مسجد نہ رکھا جائے، اس کا نام عبادت خانہ رکھا جائے، اس میں یہودی آئیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، عیسائی آئیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں، مسلمان آئیں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ قرآن ایک جلد میں تورات، انجیل اور قرآن کو شائع کیا جائے، جس کا جی چاہے کوئی پڑھے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اور جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی، صلح والی بات ہے، حالانکہ یہ بات اتنی سرے سے غلط ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر شفقت اور یعنی کمپرومائز کرنے کا جذبہ رکھنے والا کوئی اور دنیا میں نہیں۔ آپ نے ہر بات مان لی، لیکن جب دین کے بارے میں بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں، لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون نازل ہوئی، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعہ تینوں دین ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تینوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی، مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں دعویٰ یہودیوں کا بھی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دعویٰ عیسائیوں کا بھی ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کہتے مشرکین مکہ بھی ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ان کا یہودیوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سے یہودی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، ان کا نصرانیوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ بھی یہ غلط ہے کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ غلط ہے کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام یکسو موحد مسلمان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، آپ کا کلمہ پڑھنے والے وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ اب تینوں کو اگر ہم اکٹھا کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین مکہ، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہ تینوں فریق یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس عقیدے کو کفر کہتا ہے، اسلام اس عقیدے کو کفر کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ کافر ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ مشرک ہے۔ کیوں کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب ہمارے نزدیک اللہ کی اولاد تسلیم کرنا کفر اور شرک ہے، ان کے نزدیک اللہ کی اولاد ماننا یہ عین اسلام ان کا دین ہے۔ تو ہمارا دین جس نظریے کو کفر اور شرک کہتا ہے اس نظریے کو وہ اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، تو پھر دونوں آگ اور پانی میں اتحاد کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ نظریہ سرے سے غلط ہے، اور یہ اصل میں وہ اسکالرز حضرات ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے یورپ کے راستے سے، انگریزی زبان کے حوالے سے، اور یہ شوشہ چھوڑ کر دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم صلح پسند ہیں۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مسلمان، لیکن اپنے دین کی قربانی دے کر یا دین کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ اپنے دین کو چھوڑ دے، کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لو اور دو کا یہ مسئلہ دنیاوی معاملات میں ہے، دین کے معاملات میں نہیں ہے، اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہے۔
یہ بات ہر بھائی کے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ چند امور تھے اور اسی پر ہم پچھلے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا ہے. اگلا درس بھائی عبداللہ شاد صاحب یہاں آئیں گے تو اس درس کا موضوع ہے استقبال رمضان, اور میرا اگلا درس انشاءاللہ خیتان میں ہوگا اور اس میں ہم زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جمعے میں نہیں ہو سکتے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ میں اگلے درس میں نہیں آؤں گا, بھائی عبداللہ صاحب آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وقت بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہر مسلمان کو علی بصیرت ہونا چاہیے. میں نے 3 موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے. پہلا موضوع تو یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر کیوں کروایا گیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے کہ مکہ سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا لیتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کی حکمت میں نے بیان کی. اور دوسرا, مسجد اقصیٰ یہ یہودیوں کی نہیں, یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ہے, اور یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے تعمیر کی تھی اس لیے ہم اس کو گرا کر یہاں اکلے سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی سب سے پہلے یہودی آباد نہیں تھے بلکہ مسلمان ہی آباد تھے جو انصار کہلائے. اس یہودی بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے اور ان کو اسی طرح پھر وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور چوتھی بات یہ کہ وحدت ادیان اتنا غلط نظریہ ہے جس پر کبھی بھی مسلمان اتفاق نہیں کر سکتے. کفر اور اسلام ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, توحید اور شرک ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جس عقیدے کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں, ہمارے دین کی بیس ہے یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ کے, اسی کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور ہم اللہ کی اولاد تسلیم کرنا شرک مانتے ہیں, کفر مانتے ہیں, اور وہ اسی کو اپنے عقیدے کی بنیاد بناتے ہیں. لہذا قرآن کی ہدایات کے مطابق, تعلیمات کے مطابق, اللہ کے ارشاد کے مطابق یہودی بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے, عیسائی بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے, اور مشرکین مکہ بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے. ملت ابراہیمی پر ہم ہیں, ہم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تمام لوگ ہیں. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ایک سوال تھا ہاں جی, ایک سوال تھا کہ داڑھی اور بال میں مہندی لگانا تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے جو جدید مہندی نکلی ہے نکلی ہے جس میں کلرز ہوتے ہیں, بلیک کلر یا دوسرے کلر, تو وہ لگانا صحیح ہے؟ بلیک سے بچنا چاہیے. براؤن جو ہے نا, بلیک اور مہندی اور بلیک مکس کر کے جو بن جاتا ہے نا کلر, جس کو کہتے ہیں بنی, یہ ٹھیک ہے. لیکن وہ بنی والا بھی مسئلہ ایسے ہے, دیکھیں کہ میں نے وہ بنی لگایا لیکن کسی کوئی بندے آ گئے تو ان میں بات چیت میں مصروف ہو گیا, تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح کالا ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کالے سے بچنے کی جو دونوں کے درمیان ہے. مہندی کا رنگ سرخ ہے اور اس میں بلیک ملا کر اگر وہ براؤن ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خضاب. مہندی کو کہتے ہیں حنا اور اس کو کہتے ہیں خضاب, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کی اجازت دی, یہ درست ہے. ایک سوال, لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حت الامکان بچ سکے تو ابتدائی طور پہ اگر 2-4 بال اس کے سفید ہے تو اس کو بچنا چاہیے, وگرنہ اس کا حشر ہوگا کہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ باقی بھی سارا کو جو نہیں بھی سفید ہونے والے نا ان کو بھی بہت جلد سفید کر دیتے ہیں. ہاں جی, یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کفر سے یہ کفر بڑا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور من نور اللہ ہیں. دیکھیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, سورۃ الزخرف میں, کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حصے بنا رکھے ہیں کہ وہ اللہ کا حصہ ہے. ان الانسان لکفور مبین, انسان واضح طور پر کفر کرنے والا اور اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دینا, جز قرار دینا, یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے, یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اگر تو یہ اس انداز سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ایک حصہ ہیں, تو پھر وہی فتویٰ قرآن پاک نے جو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں, کوئی جز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, پوری کائنات سے آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے, لیکن آپ اللہ کی مخلوق ہیں, آپ اللہ کا حصہ نہیں ہیں, اللہ کا جز نہیں ہے. اس یہودیوں کو کیوں کہا گیا عیسائیوں کو؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز مانا, اللہ کا حصہ مانا.
تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں جی. یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام کی رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک عبادت گاہ جو بنائیں گے اپنے طور پر، انہوں نے ایک نقشہ دیا ہوا ہے، یہ نیٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ان کا ایک معبد ہے، اس کا نام انہوں نے ہیکل سلیمانی رکھا ہے، جس میں ان کے دفاتر ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ساری چیزیں. بیماروں کے لیے دعا کر دیں، اللہ بیماروں کو شفا دے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.